بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ محمد نذیر خان، اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا جو الیکشن کے حوالے سے ایک گیم بنا رہے ہیں، ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور پورا کھیل جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں کہ کس کھلاڑی کو کس عہدے پہ فائز کرنا ہے، کیا پوزیشن دینی ہے، کس کھلاڑی کو صوبائی اسمبلی پہ الیکشن کنٹیسٹ کروانا ہے، کس کو قومی اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کروانا ہے، کس کو پارٹی کے اندر کیا عہدہ دینا ہے۔ یہ تمام چیزیں عمران خان نے اسٹریٹجی جو ہے پالیسی جو ہے گیم پلان جو ہے عمران خان نے ترتیب دے دی ہے، اور اس گیم پلان میں جو ہے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، نواز شریف ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور خاص طور پہ جو جہانگیر ترین کی پارٹی ہے اسلام پاکستان پارٹی، وہ مایوسی کا شکار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو جو ہے بلے کا نشان الاٹ کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں جو ہے تحریک انصاف وہ انتخابی میدان میں اترے، بھرپور انتخاب لڑے اور اپنی جو سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے اور عوام کے اندر موبلائز ہو، اور بلے کے نشان عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی سے واپس نہ لیا جائے اور یہ بلے کے نشان پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان نے ایک بڑا زبردست پلان ترتیب دیا ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپریم لیڈر جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں۔ وہ سپریم لیڈر بنیں گے اور جو چیئرمین کا عہدہ ہوگا وہ بے معنی ہو جائے گا، وہ بے وقت ہو جائے گا، وہ ایک کاغذی کارروائی کی حد تک رہ جائے گا، اور جو اہم فیصلے ہوں گے وہ سپریم لیڈر یعنی عمران خان کریں گے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا تقاضا ہے کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں، چیئرمین اناؤنس کریں۔ چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی وکیل کو بنا دیں گے، حامد خان ہو گیا یا برسٹر گور، جو بھی وہ نامنیٹ کرتے ہیں، نامزد کرتے ہیں، وہ جو عہدہ ہوگا وہ ایک رسمی ہو جائے گا، آنریری ہو جائے گا، اعزازی ہو جائے گا، عبوری سیٹ اپ ہوگا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم لیڈر بن جائیں گے، اور وہ سپریم لیڈر جو ہے وہ بالکل پھر مجاز ہوگا، کمپیٹنٹ ہوگا کہ وہ اوورال پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا بڑا زبردست لیگل مائنڈ ہے، انہوں نے یہ بڑا زبردست ایک سٹیپ لیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے بلے کا نشان بھی پی ٹی آئی کے پاس رہے گا، اور پی ٹی آئی بھرپور طور پہ جو ہے الیکشن میں حصہ لے گی۔ اور پھر زبردست فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو موروثی جماعت نہیں بننے دیا۔ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف قید بن گئے تو مریم نواز ہو گئی، شہباز شریف ہو گئے، حمزہ شہباز ہو گئے، پورے عہدے جو ہے وہ گھر میں ہی بانٹ دیے۔ تو جب عمران خان سپریم لیڈر بننے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ جو چیئرمین کا عہدہ ہوگا وہ جب اس نے اعزازی طور پہ رہ جانا ہے، تو وہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ بھی کسی خاندان کے فرد کو نہیں دیا جائے گا، اور وہ کسی ایسے رکن کو دیا جائے گا جو عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہے، جو عمران خان صاحب کی ویژن کو فالو کرے گا، ان کی ہدایات پہ عمل کرے گا، اور جو قانونی تقاضے ہیں الیکشن کے حوالے سے اس پہ پورا اترتا ہو۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو دو نام ہیں وہ حامد خان صاحب اور برسٹر گور خان کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان نے بہت زبردست فیصلہ کیا، ایک تو تحریک انصاف کو موروثی جماعت نہیں بننے دیا، اور ایک وقت کے تقاضوں کے حساب سے عمران خان نے خود کو سپریم لیڈر بنا لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے، اور یہ اس فیصلے سے جو ہے وہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ پریشان تھے اور ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان اتنا دانش مردانہ فیصلہ نہیں کریں گے، عمران خان رجسٹ کریں گے، پھر وہ کسی ڈیڈ لاک میں پھنس جائیں گے۔ تو کیونکہ اب الیکشن قریب ہے، آپ نے بڑی سمارٹ مووز کھیلنی ہے، بڑے دانش مردانہ فیصلے کرنے ہیں اور جلدی میں فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ فروری میں تو الیکشن ہونے ہیں۔ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب پہلی دفعہ نون لیگ نے بھی اپنے الیکشن کے حوالے سے اسٹریٹجی بنا لی ہے، اپنی جو کمیٹی ہے الیکشن کے حوالے سے وہ بنا لی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب ہر پارٹی کے اندر الیکشن کے حوالے سے جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے، چھان بین ہو رہی ہے امیدواروں کی، دیکھا جا رہا ہے کس حلقے میں کون سا موضوع امیدوار ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی جماعت کو ہر صورت میں الیکشن کنٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ سمجھ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ وہاں کا جو ووٹر ہے وہ بڑا انرجیٹک ہے، موبیلائز ہے، موٹیویٹڈ ہے، اور بہت زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں۔ تو پنجاب کے اندر بھی اس وقت خاموشی ہے،
اور خوف چھایا ہوا ہے، ڈر ہے، لوگ باہر نہیں نکل رہے، اپنے اوپینین ایکسپریس نہیں کر رہے، تو کیونکہ اب الیکشن آنے والے ہیں تو آپ نے کانفرنس میٹنگز کرنے ہیں، ریلیز کرنی ہے، جلسے جلوس کرنے ہیں، اپنا ایک ووٹرز کو آپ نے انکریج کرنا ہے کہ وہ ووٹ والے دن جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے ضرور آئیں، ان کو تحفظ بھی دینا ہے اور ان کو اپنا منشور بھی بتانا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا منشور کیا ہے۔ تو ابھی جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا تو اس سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ جو انرجی ہے وہ پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے، ووٹر ہے، وہ گین کرے، وہ اپنے آپ کو چارج کرے، اس کے اندر سپرٹ آئے، وہ جذبہ لے، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ جھنڈے لے کے ہمیشہ سڑکوں پہ گلی محلوں میں نکلتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت جو ہے اس کی ڈپٹی لگا دی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اب ریلیز کرے، جلسے جلوس کرے، کارنر میٹنگز کرے، ورکرز کنونشن کرے بیسیکلی، تاکہ ورکرز کو موبیلائز کیا جا سکے، ان کو موٹیویٹ کیا جا سکے، اگر ان کے اندر کوئی خوف ہے، پریشانی ہے تو وہ دور کی جا سکے۔ تو کیونکہ ورکرز نہیں آپ نے کہ ووٹرز کو موبیلائز کرنا ہوتا ہے، ورکرز نہیں آپ کی اپنی الیکشن کمپین بنانی ہوتی، تو عمران خان نے یہ بہت زبردست فیصلے کیے ہیں۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی ہی وجہ سے ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بانی ہیں، قائد ہیں، اور اب ایک سپریم لیڈر بننے جا رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے سب وہ ان کو چاہیے کہ عمران خان کی فیصلوں کو ساتھ دے۔ اور سب سے بڑی اہم بات، عمران خان نے مشکل وقت میں بھی اپنی پارٹی کو مروثی جماعت نہیں بننے دیا، اور آنے والے دنوں کو سوچا، نوجوانوں کو سوچا، مستقبل کا سوچا، اور پارٹی کے اندر جو ہے ایک اچھی بنیاد رکھ دی کہ پارٹی جو ہے وہ کسی صورت میں خاندان کی ملکیت نہیں ہوگی۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ تو پھر قائد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اب وہ قائد بنیں گے اور انہی کا فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اب آنے والے دنوں میں جو ہے تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کے لیے تیاری کر رہی ہیں، اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔